بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دسمبر 2013 کی 29 تاریخ ہے۔ آج میں نے اخبار دیکھا تو اس میں ایک خبر تھی جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے۔ جو مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے تو آدمی کو نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو، کوئی ایکسپیرئنس کو کسی ایکسپیرئنس کی وجہ سے، کوئی چیز پڑھ کر کے، کوئی آبزرویشن سے، جب تک آپ کا مائنڈ ٹریگر نہ ہو تو کوئی بڑی بات آپ ڈسکور نہیں کر پاتے۔ تو دیکھیے آج کی جو نیوز ہے، یعنی 29 اخبار کا پیپر جو ہے، اس میں کہ کیرو میں یعنی ایجپٹ میں مسلم پروٹیسٹرز نے وہاں کی جو بہت ہی پرانی یونیورسٹی ہے الازہر یونیورسٹی، اس کی بلڈنگ میں آگ لگا دی، اور یہ سب اسلامسٹ ہیں۔ یعنی اسلامسٹ لوگوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا، اور الازہر یونیورسٹی جو بہت ہی بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے مسلم ورلڈ میں، تو اس کی بلڈنگ میں آگ لگا دی۔ اس سے میرا مائنڈ ٹریگر ہوا کہ آخر ایسا کیوں؟ ساری دنیا میں دیکھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دیا جاتا ہے، ساری دنیا میں۔ یورپ امریکہ میں کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ کسی نے پروٹیسٹ کے لیے یونیورسٹی میں آگ لگا دی۔ تو ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی، اس حدیث میں بہت عجیب طور پر اس کا ایکسپلینیشن ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا حتی یوم القیامہ، کہ میری امت میں جب تلوار داخل ہوگی تو وہ قیامت تک پھر نکلے گی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آخر تلوار اگر داخل ہوگی تو کیوں قیامت تک چلتی رہے گی؟ کیوں؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہی تو ہے۔ کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں کہ لڑائی کا ایک حد ہوتی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کی ایک حد تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کی ایک حد تھی، ایک حد پر آ کر ختم ہو گئی۔ یا مسلمانوں میں کیوں ایسا ہوگا کہ تلوار چلتی ہی رہے گی، چلتی رہے گی؟ اس کو کہتے ہیں جسٹیفائڈ ملیٹنسی، جسٹیفائڈ وائلنس۔ یعنی مسلمانوں میں یہ پریڈکشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمانوں میں ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کرے گی، سسٹم بیسڈ آئیڈیالوجی۔ یعنی مسلمان یہ سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ یعنی دیٹ واز این انوویشن۔ یہ اسلام میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں، یہ ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو یہ پریڈکشن تھا کہ ایک دور آئے گا کہ مسلمانوں میں یہ ذہن بنے گا۔ تو اس کے بعد کیا کریں گے وہ؟ جب وہ چاہیں گے کہ اسلامی حکومت قائم کریں تو کوئی نہ کوئی رجیم قائم ہوگی، تو اس کو ہٹانا ہے، اس کو ڈپوز کرنا، اس کو اوور تھرو کرنا ہے۔ تو وہ تو ہٹے گا نہیں مرضی سے اپنی، تو وائلنس کریں گے۔ دیٹ از جسٹیفائڈ وائلنس۔ یعنی انصاف قائم کرنے کے لیے، جسٹس قائم کرنے کے لیے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اس پریڈکشن میں بہت ہی بڑی بات تھی
کہ ایک دور آئے گا مسلمانوں میں کہ یہ تھنکنگ ڈیولپ کرے گی مسلمانوں میں کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کریں، دنیا میں ہم کنگڈم آف گاڈ قائم کریں، دنیا میں ہم جسٹس قائم کریں. یہ تھنکنگ ڈیولپ ہوگی، اچانک نہیں ہوگی، دھیرے دھیرے ہوگی. وہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ ایک آدمی سے کہیں کہ تم خدا کو ایک مانو تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی آپ سے، کیونکہ وہ تو ایک مائنڈ کو چینج کرنا ہے. ایک آدمی مانتا ہے کہ خدا دو ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ خدا ایک ہے، تو انٹلیکچوئل ایکسچینج ہوگا آپ کے اس کے بیچ میں. کچھ وہ کہے، کچھ آپ کہیں گے، تلوار نہیں نکلے گی. لیکن جب آپ سوشل جسٹس کو اپنا ٹارگٹ بنائیں اور خدا کے رول قائم کرنے کو اپنا ٹارگٹ بنائیں، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی رول کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے رولر بن کر کے. تو اس کے معنی کہ آپ کو ہٹانا پڑے گا. جب اس کو ہٹائیں گے تب تو آپ اپنا جو آپ چاہتے ہیں وہ قائم کریں گے. تو اس پریڈکشن میں یہ بات تھی کہ ایک دور میں ایسا ہوگا کہ مسلمانوں میں یہ تھنکنگ ڈیولپ کرے گی دھیرے دھیرے کہ ہمارا کام ہے دنیا میں خلافت قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، نظام بنانا. تو چونکہ وہاں کوئی نہ کوئی رول کر رہا ہوگا اس سے لڑیں گے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیے اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق یہاں آئیڈیل جسٹس کبھی بن نہیں سکتا. یہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو فریڈم دی ہے. جب فریڈم دی ہے تو آدمی کو یہ بھی فریڈم ہے کہ چاہے تو پراپر یوز کرے فریڈم کا، چاہے تو مس یوز کرے. مس یوز آف فریڈم کی بھی اس کو آزادی ہے. اس بنا پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سوشل لیول پر، اجتماعی لیول پر آئیڈیل سسٹم قائم ہو. کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والے رہیں گے ہمیشہ. ایک بار آپ توڑ پھوڑ کر آپ نے ایک حکومت ختم کیا، دوسری حکومت قائم کی، تو وہ بھی لیس دین آئیڈیل ہوگی، وہ بھی تو لیس دین آئیڈیل ہوگی. پھر لڑیں گے دوبارہ آپ. یہی ایجپٹ میں ہو رہا ہے. وہاں کنگ فاروق تھا، وہ لوگوں کو لگا کہ وہ جسٹس نہیں قائم کر رہا ہے، اس کو توڑا. پھر نجیب آئے، اس کے خلاف ہو گئے. پھر جمال عبد الناصر آئے، ان کے خلاف ہو گئے. پھر انور سادات آئے، ان کے خلاف ہو گئے. پھر حسنی مبارک آئے، ان کے خلاف ہو گئے. اب جو ہیں ان کے بھی خلاف. کیوں؟ اس دنیا میں یاد رکھیے کبھی بھی آئیڈیل نظام قائم ہو نہیں سکتا ہے. اٹ از امپاسبل ٹو اسٹیبلش آئیڈیل سسٹم ان دس ورلڈ. کیونکہ اللہ نے بنایا انسان کو آزادی دی ہے ٹیسٹ کے لیے. ہر آدمی ٹیسٹ پر ہے، ہر آدمی کو فریڈم ہے، چاہے یہ کرے چاہے وہ کرے. کیا کریں گے آپ؟ اٹ ریکوائرس، یعنی اگر آپ کو آئیڈیل سسٹم بنانا ہے تو آپ کو انسان کی آزادی کو ابالش کرنا پڑے گا. اور چونکہ آپ انسان کی آزادی کو ابالش نہیں کر سکتے، اس لیے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آئیڈیل سسٹم بنائیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ لیس دین آئیڈیل. یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ اس دنیا میں ہمیں لیس دین آئیڈیل ہی پہ راضی ہونا ہے. آئیڈیل مل نہیں سکتا، آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ. تو چونکہ وہ چاہیں گے آئیڈیل بنانا اور آئیڈیل مل نہیں سکتا تو لڑیں گے. یہ مطلب ہے اس کا کہ جب تلوار داخل ہوگی تو وہ ختم نہیں ہوگی. ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اس کو ماریں اس آدمی کو، نہیں، آپ اس آئیڈیالوجی کو بدلیں. اس کا سلوشن جو ہے اس آئیڈیالوجی کو بدلا جائے، یعنی سسٹم بیسڈ آئیڈیالوجی کو بدلا جائے اور کہیں کہ اسلام جو انڈیویجول بیسڈ ہے، سسٹم بیسڈ نہیں ہے. یعنی ایک انڈیویجول میں چینج لانا، ایک انڈیویجول میں چینج لانا، اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، اس کے اندر پیس کا مزاج ہو، اس کے اندر ٹالرنس ہو، اس کے اندر کمپیشن ہو، اس کے اندر لو ہو. یہ ٹارگیٹ اسلام کا.
یہ نہیں کہ سوشل لیول پر کوئی آئیڈیل سسٹم قائم کرنا، وہ کبھی بھی قائم نہیں ہوگا، اس لیے ہم لڑتے رہیں گے آپ. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹیفائڈ وائلنس، یہ راز ہے اس کا. کیسے ہمت پڑتی ہے لوگوں کو، اس لیے کہ ان کے وہاں آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کو تو مرتے رہیں گے، سوسائڈ بامبنگ بھی کرتے رہیں گے. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات، یہ سمپل بات مت سمجھیے کہ کوئی یعنی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ نے اگر وہاں پر پروٹیسٹ کیا، پولیس نے فائرنگ کر دی، اس سے پرابلم سالو ہونے والا نہیں ہے جب تک اس آئیڈیالوجی کو نہ بدلیں. آپ اس آئیڈیالوجی کو بدلنا پڑے گا. اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، کہ اس طرح کی آئیڈیالوجی اس زمانے میں بنی ہے، ابھی زمانے میں، پہلے نہیں تھی ایسی. یہ کیسے بنی؟ بہت عجیب بات ہے. قرآن میں ایک آیت ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں، اب وہ بہت ہی زبردست طور پر آج اپلائی ہوتی ہے آج کے حالات پر. قرآن میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ نے یہ کیا کہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، سن آف گاڈ. اور یہ اس کے بارے میں کہا کہ یضاہرون قول الذین کفروا، وہ امیٹیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے پہلے جنہوں نے انکار کیا، یعنی دوسروں کو امیٹیٹ کر رہے ہیں. امیٹیٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ ہیں. اس کو لوگ سمجھیں کہ امیٹیشن کیا چیز ہوتی ہے. مضاحات کے معنی ہوتے ہیں امیٹیشن. امیٹیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ امیٹیشن یہ ہے کہ کسی زمانے میں جس سویلائزیشن کا دبدبہ ہو، اس کا غلبہ ہو، جس گورنمنٹ کا غلبہ ہو، جو لوگ جن لوگوں کا دبدبہ قائم ہو جائے، ان سے معروف ہو کر ان کے مطابق کرنا. امیٹیشن نام ہے ان لوگوں کو امیٹیٹ کرنا جن کو غلبہ مل گیا ہو. یہ ہے مطلب. مضاحات کا اصل جو وہ ہے وہ کسی تفسیر میں واضح ہی نہیں، اسی لیے لوگ اس کو کنفیوژن میں پڑ رہتے ہیں. بس اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ کچھ تھے عیسائی یہودی، انہوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اتنے جانتے ہیں بس. نہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا پرنسپل ہے کہ جب کسی تہذیب کو، کسی سویلائزیشن کو غلبہ ہوتا ہے، کسی قوم کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو لوگ اس کی امیٹیٹ کرنے لگتے ہیں، اسی کو امیٹیٹ کرنے لگتے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوا؟ اس زمانے میں ایک نیا فنامنا آیا جو پہلے کبھی نہیں تھا. وہی سسٹم بیسڈ تھنکنگ. ڈیموکریسی کیا ہے؟ سسٹم بیسڈ تھنکنگ ہے. سوشلزم کا ہے؟ سسٹم بیسڈ تھنکنگ ہے. یہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. تو سسٹم بیسڈ تھنکنگ اس زمانے میں پیدا ہوئی اور پریس کی وجہ سے خوب پھیلی. تو بڑی بات یہ سمجھا لے کہ نظام ہو کسی کے پاس، جس کے پاس نظام ہو وہ بڑی چیز اس کے پاس ہے. سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، مکمل سسٹم. اسی کی وضاحت ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات آئی. اسی کی وضاحت ہے، اسی کی نقل ہے. ایک کتنی بڑی بات تھی جو بطور وارننگ تھی قرآن مجید میں کہ تم وضاحت مت کرنا. وضاحت کرو گے تو تلوار داخل ہو جائے گی امت میں. تو یہ یعنی 19th سینچری اور 20th سینچری میں یہ تھنکنگ زیادہ پھیلی کہ ایک سسٹم، پورے سسٹم کو لے کر انہوں نے نظریہ بنایا کہ ڈیموکریٹک سسٹم، سوشلسٹ سسٹم، نیشنلسٹ سسٹم یہ بنایا. تو جو مسلم اس زمانے کے جو مسلم لوگ تھے، مسلم لیڈر، ان کو نظر آیا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یعنی ایک انسان کو اندر چینج لانا یہ تو چھوٹی بات لگی ان کو، اور پوری سوسائٹی، پورے مینکائنڈ میں، پوری دنیا میں چینج لانا، ایک سسٹم قائم کرنا، یہ بڑی بات ہے.
وہ چھوٹی بات لگی، یہ بڑی بات لگی. یہ وہ سائیکالوجی ہے جس کی وجہ سے امیٹیشن آتا ہے، جس کی وجہ سے وضاحت آتی ہے. تو ان کو لگا کہ یہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو ہم اصلاح کر رہے ہیں، ایک آدمی کے اندر ریفارم لا رہے ہیں. ہم تو پوری دنیا کو بدلنا ہے، ہمیں ساری دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے ہمیں. تو بطور وضاحت کے یہ ذہن آیا مسلمانوں میں. لیکن یہ ذہن جو ہے دیکھیے یہ کریشن پلان آف گاڈ سے ٹکرا گیا. یہ جو ہے اسی لیے دیکھیے آپ، یعنی کیا وجہ ہے کہ سوشلسٹ یعنی میں دو مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کمیونسٹوں کا نظریہ یہ تھا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اس کے لیے انہوں نے 25 بلین انسانوں کو مار ڈالا. اور رشیا میں ان کی حکومت قائم ہوئی جو 75 ایئرس تک چلتی رہی. لیکن کبھی بھی ایسا نظام وہ نہیں بنا سکے جس میں سب لوگوں کو برابر برابر ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہو، کیونکہ دیٹ از اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ. خدا نے بنایا دنیا کو چیلنج جس میں ہو، چیلنج کچھ کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے، پھر چیلنج ہو، پھر کمپٹیشن ہو، اس طرح ترقی ہوتی رہے. تو یہ جو تھیوری تھی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی جو تھیوری تھی، یہ تو دیٹ واز اگینسٹ دی لا آف نیچر، تو فیل ہو گئی. ایسی یہ تھیوری جو ہے ڈیموکریسی کی، اس کی تھیوری اس پر بیس کرتی تھی کہ گورنمنٹ آف دا پیپل. لیکن عملاً کیا ہے، جتنی ڈیموکریسیز ہیں ان میں کہیں بھی گورنمنٹ آف پیپل نہیں ہے، گورنمنٹ آف میجارٹی ہے. کہ سارے لوگ رول کیسے کریں گے؟ کسی کنٹری میں جو لوگ ہیں سب کا سب، وہ سب رول کیسے کریں گے؟ تو پریکٹیکلی ڈیموکریسی مینس رول آف میجارٹی. تو اس کو تھیوری تو یہ بنایا تھا کہ رول آف آل. تو رول آف آل جو پاسبل نہیں تھا اکارڈنگ ٹو دا کریشن پلان آف گاڈ. جو لا آف نیچر ہے، جو کریشن پلان ہے، اس کے مطابق یہ پاسبل نہیں تھا کہ رول آف آل کو آپ یعنی ریئلائز کر سکیں. تو پریکٹیکلی کیا ہے اس وقت رول آف میجارٹی ہے. تو کیا ہر معاملے میں لیس دین آئیڈیل لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ کو راضی ہونا پڑے گا لیس دین آئیڈیل پر. نہیں راضی ہوں گے تو لڑیں گے، نہیں لیں گے ہیٹ کریں گے. تو مسلمانوں میں چونکہ آخرت جڑی ہوئی ہے، جنت جڑی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی راہ میں کوشش کریں گے تو مر جائیں گے تو کہاں رہ جائیں، مر جائیں گے تو پیراڈائز میں جائیں گے، وہاں حوریں ملیں گے ہم کو. تو اور لوگوں کے تو اینڈ آ جاتا ہے، سوچتے ہیں کہ بھئی جب کوئی فائدہ نہیں تو مت لڑو، چھوڑو اس کو. یہاں تو سمجھتے ہیں کہ فائدہ دنیا میں نہیں ہوا تو پھر پیراڈائز میں تو ہمیں ملے گا حوریں. تو ان کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی سخت بچ جاتا ہے مسلمانوں کا معاملہ. اسی لیے سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں. سوسائڈ بامبنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ مر بھی گئے تو کیا ہوا، پیراڈائز تو ملے گی. تو اس آئیڈیالوجی کی جو آپ کل نہ کریں، آپ جو اس سے بیسڈ آئیڈیالوجی ہے، تب تک کبھی بھی دنیا میں پیس نہیں آ سکتا. مسلم جو ملٹریسی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور مسلم ٹیررزم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ابھی انہوں نے دیکھے اس میں جو نیوز ہے کہ ایجپٹ میں انہوں نے مسلم برادرہڈ کو، جو اس کو الاخوان المسلمون کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن. لیکن اس سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ آئیڈیالوجی تھوڑی کل ہوئی. اگر آپ اس آرگنائزیشن کو بین لگا دیں، اس کے اوپر اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیں اور اس کو انلافل قرار دے دیں، تب بھی آئیڈیالوجی موجود ہے. جب تک آئیڈیالوجی موجود ہے تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں وہ ابھرے گی کسی کے طریقے سے. وہ سوسائڈ بامبنگ کریں گے وہ. تو یہ جو یعنی جو اس وقت ہو رہا ہے کہ ان کو جو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑنا، ان کو بین لگانا، ان کو
جیلوں میں بند کرنا، اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ جو آئیڈیالوجی وضاحت کے طور پر بنی ہے مسلمانوں میں، سسٹم بیسڈ آئیڈیالوجی، اس کو ختم کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا. دیکھیے، یعنی یہ بتانا پڑے گا واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. جس نے کریٹ کیا ہے اس کا پلان کیا ہے. اس کا پلان یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو بنایا ہے، یعنی اس لیے نہیں کہ آپ آئیڈیل سسٹم بنائیں، یعنی بنانے والے کے نقشے کے مطابق یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ آئیڈیل سسٹم بنائیں. نہیں، بنانے والے نے دنیا کو دو حصے میں تقسیم کیا ہے، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہے بنانے والے کا طریقہ کہ یہاں پر رکھا ہے تزکیہ کے لیے، یعنی یہ ورلڈ آف تزکیہ ہے، یعنی ورلڈ آف پیوریفیکیشن. اپنے آپ کو آپ یہاں کے جو حالات ہیں اس میں آپ اگر آپ نے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ثابت کیا پیراڈائز کے لیے، تو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں آپ کو پیراڈائز ملے گی. تو اس دنیا میں آپ کو اپنے کو ٹرین کرنا ہے. یہ دنیا کو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے. اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اگلے اس میں پیراڈائز ملے. تو اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ آئیڈیل سسٹم بنا سکیں. آئیڈیل سسٹم بنے گا پیراڈائز میں. تو یہ بتانا، یہ آپ بتا پائیں گے تب جا کے وہ آئیڈیالوجی ختم ہوگی. جو آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تو اسی دنیا میں سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہمیں آئیڈیل سسٹم بنانا ہے. تو اس دنیا میں آئیڈیل سسٹم بنانے کے لڑ رہے ہیں، اور جب بھی ایک رول ختم کرتے ہیں دوسرا رول آتا ہے تو پھر بھی لیس دین آئیڈیل ہوتا ہے. وہ پھر لیس دین آئیڈیل ہوتا ہے بار بار. تو پھر لڑتے رہتے ہیں. یہ بتانا پڑے گا کہ اس دنیا میں جو پاسبل ہے وہ ایک انڈیویجول اپنے آپ کو آئیڈیل پر کھڑا کرے. انڈیویجول لیول پر آئیڈیلزم پاسبل ہے، لیکن جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے وہاں آئیڈیلزم پاسبل نہیں ہے. وہاں تو صرف اسٹیٹس کو ہی چل سکتا ہے کہ جو ایگزسٹ کرتی ہے صورتحال اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیے تاکہ کم سے کم آپ کو پیس مل جائے. اگر آپ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو آپ کو پیس مل جائے گا. جیسے ہم دیکھیے انڈیا میں بہت ساری خرابیاں ہیں. یہاں کرپشن بھی ہے، یہاں کمیونل وائلنس ہے، یہاں پر کیا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں. چاہے ان کا رول ہو چاہے ان کا رول ہو، ایکسیپٹ کیے ہوئے تو ہم کو پیس ملا ہوا ہو. ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر اللہ کے فضل سے. You have to accept the status quo so that you will find time to avail the opportunities. اگر آپ ایسا نہ کریں تو لڑیں گے. تو یہ جو مسلمانوں میں ملیٹنسی ہے اس ملیٹنسی کو آپ پولیس ایکشن سے ختم نہیں کر سکتے، ان کو پیزم ڈال کر ختم نہیں کر سکتے. آپ کو ان کی آئیڈیالوجی کو کل کرنا پڑے گا، ان کی آئیڈیالوجی کو بدلنا پڑے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے کا. اس چیز نے کیا کیا ہے دیکھیے، اس چیز نے یہ کیا ہے کہ جو پاسبل ہے وہ مل نہیں رہا ہے، جو امپاسبل ہے اس کے لڑ رہے ہیں. جیسے ہم کام کر رہے ہیں تو ہم دعوت کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو دعوت کے لیے جو اپرچونیٹیز ہے اس کو ہم اویل کر رہے ہیں. یہ پاسبل تھا کہ دعوت کے لیے جو پاسبلٹیز ہیں، جو ریسورسز ہیں، جو کمیونیکیشن ہے، جو فریڈم ہے، اس کو ہم اویل کر رہے ہیں. دعوت کا کام ماشاء اللہ کر رہے ہیں پوری طریقے سے. اگر ہم رجیم کو بدلنے پر اپنا دھیان دیں، حکومت بدلنا ہے، سسٹم بدلنا ہے، تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ کبھی بھی آئیڈیل بنے گا نہیں. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس نے ایک بہت ہی بڑا، یعنی بہت بڑا، اس کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ پاسبل
جو ہے اس پر دھیان ہی نہیں ہے. امپاسبل پر دھیان ہے, تو جو پاسبل تھا وہ بھی نہیں ملتا, اور امپاسبل تو ملنے والا نہیں. جو ممکن تھا اس کو ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں, اور ناممکن تو حاصل ہونے والا ہی نہیں. کتنا بڑا نقصان سمجھ لیے ہو رہا ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت مسلمانوں کی اور ساری دنیا کی سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ واٹ از دا رائٹ آئیڈیالوجی. سب لوگ رانگ آئیڈیالوجی میں پھنسے ہوئے ہیں, سب لوگ, چاہے مسلم ہو یا سیکولر لوگ ہوں. سارے لوگ دنیا کے جو ہے اس زمانے میں وہ آئیڈیل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آئیڈیل ملنے والا نہیں. آئیڈیل سسٹم, آئیڈیل جسٹس, آئیڈیل رول, اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو ساری دنیا اس وقت کیا کر رہی ہے کہ جو پاسبل ہے اس کو حاصل نہیں کر رہی ہے, اس پر اس کا دھیان نہیں ہے. جو امپاسبل ہے اس کی لڑ رہی ہے, مر رہی, کٹ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں مسلم اور جو دوسرے لوگ ہیں, دونوں کی سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ ہم ان کو رائٹ آئیڈیالوجی دیں. رائٹ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دیکھیے, رائٹ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ آئیڈیالوجی کا مطلب ہے آپ ڈسکور کریں کہ واٹ از دا لا آف نیچر, واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ, اور پھر اس سے آپ ایڈجسٹ کریں. رائٹ آئیڈیالوجی وہی ہے. کیونکہ یہ دنیا بنائی ہے, ہم نے نہیں بنائی ہے, کسی اور نے بنائی ہے. تو جب کسی اور نے بنائی ہے تو جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ اس کا نقشہ کیا ہے, اس کا آئیڈیا کیا ہے, اس کے ذہن میں کیا پلان ہے. تو یہ معاملہ جیسے میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ ایک کاغ جیسا معاملہ ہے. یعنی ایک کاغ انسان کا, ایک کاغ ہے کریٹر کا ہے. تو کاغ ویل جو ہے چلتی ہے دونوں کے ایک طریقے سے حرکت کریں. ایک ادھر چلے ایک ادھر چلے تو نہیں, ٹوٹ جائے گا وہ. یعنی ایک کاغ ادھر چلے ایک کاغ ادھر چلے تو ٹوٹ جائے گا. تو ایک ہے انسان کا کاغ, ایک ہے کریٹر کا کاغ. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کریٹر کے مطابق کیا پلان ہے زندگی کا. کریٹر کے مطابق زندگی کا واٹ از دا پرپز آف لائف, اور واٹ از دا لا آف نیچر, اس کو جان کر کے اس سے مطابقت کریں آپ, اس سے ایڈجسٹ کریں آپ. تب آپ انڈیویجول لیول پہ بھی آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا اور سوسائٹی میں پیس آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیز ہے جس کو انسان کو خبر نہیں ہے. ایک ہے انڈیویجول لیول پر اپنے کو ڈیولپ کرنا, اسپریچول ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یہ پاسبل ہے ہر آدمی کے لیے. اور دوسری چیز ہے سوشل لیول پر پیس. دیکھیے, سوشل لیول پر آئیڈیالزم نہیں, اس کو اچھے طرح سمجھ لیجیے کہ سوشل سسٹم کے اعتبار سے آئیڈیالزم نہیں پاسبل ہے. جو پاسبل ہے کہ وہاں پیس رہے. یہ بہت بڑا فلیسی ہے کہ لوگ سوشل لیول پہ پیس چاہتے ہیں, وہ آئیڈیالزم چاہتے ہیں. بہت بڑی فلیسی ہے, اس پہ پڑے ہوئے ہیں سارے لوگ, چاہے سیکولر ہوں چاہے مسلم ہوں, کہ سوشل لیول پر انہوں نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل ماڈل بنایا ہے, ایک آئیڈیل ماڈل گورنمنٹ کا, سوسائٹی کا. اس کو چاہتے ہیں امپوز کرنا. دیٹ از امپاسبل. جو پاسبل ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ سوشل لیول پہ پیس ہو, کیونکہ پیس جب ہوگا تو اپرچونیٹیز سب کے لیے کھلی رہیں گی. پیس ہوگا تو سب کو موقع ہوگا کہ وہ اپنے جو چاہتا ہے وہ کرے. تو لوگوں نے دیکھیے پرائرٹی کو غلط سیٹ کر رکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں آئیڈیل سسٹم قائم کرو, آئیڈیل رول قائم کرو. سب لوگ یہی بولتے ہیں.
اور وہ پاسبل نہیں ہے. تو صحیح جو ہمارا جو ہے یعنی جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ سوشل لیول پر پیس، انڈیویجول لیول پر آئیڈیالزم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ اپنے کو بنائیں. آپ سوشل لیول پر پیس لے کہ اگر سوشل لیول پیس ہوگا تبھی آپ کو اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے مواقع ہوں گے. اگر سوشل لیول پیس نہ ہو تو اپرچونیٹیز ہوں گے، آپ اس کو اویل نہیں کر پائیں گے. یہ جو بات ہے یہی وژڈم ہے. سب سے بڑی زندگی کی وژڈم یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ سوشل لیول پر جو چیز پاسبل ہے وہ پیس ہے، وہ آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. سب سے بڑا وژڈم جس سے سب لوگ اناویئر ہیں اس سے. سوشل لیول کا مطلب ہے کہ مجموعے کی سطح پر، پورا مجموعہ جو ہے اس کی سطح پر. تو مجموعے کی سطح پر بالکل امپاسبل ہے کہ آپ کوئی آئیڈیل سسٹم بنائیں. صرف یہ ہے کہ آپ اس طرح ایڈجسٹ کریں، اس طرح آرگنائز کریں چیزوں کو، اس طرح مینیج کریں کہ سوشل لیول پر آپ کو پیس ملتی رہے. اسی کو نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، ہیٹ ہے، انٹالرنس ہے، اسی بات کو نہ جاننے کی وجہ سے. تو ہمارا جو مشن ہے اللہ کے فضل سے، ہمارے مشن کا یہی ٹارگیٹ کہ ہم دنیا کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کو ہم بتائیں کہ جو کریشن پلان آف گاڈ ہے اس کے مطابق آپ کو زندگی کا نقشہ کس طرح بنانا چاہیے. کریشن پلان آف گاڈ سے کو اگنور کر کے آپ کوئی نقشہ نہیں بنا سکتے. مثلاً دیکھیے یہ پانی ہے ایک گلاس میں، اگر مجھے پیاس لگ رہی ہے تو پانی جیسا پیٹرول بھی ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں تو پیٹرول بھی ایسے لگتا ہے جیسا پانی، لیکن لا آف نیچر کے مطابق پیٹرول میری پیاس نہیں بجھا سکتا، صرف پانی بجھائے گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جو پیاس ہے بجھے تو مجھے پانی پینا پڑے گا. اسی کے ملتی جلتی شکل کا جو پیٹرول ہے اس کو پی لوں تو اس سے پیاس نہیں بجھے گی. بھائی دیٹ از لا آف نیچر. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ آپ یعنی ماسٹر آف یونیورس نہیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں وہی کریں. جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے یہاں کے جو نقشہ اس کے مائنڈ میں ہے اس کو آپ جان کر کے اس سے ایڈجسٹ کریں گے تبھی آپ کے لیے کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز لیک کر رہی ہے سب لوگوں کے اندر. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں جو ماڈل ہے اس ماڈل کو ہم امپوز کر سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی سوچتا نہیں کہ ہمارا مائنڈ میں جو ہے وہ تو یعنی ہمارے باہر جو ورلڈ ہے وہ ہم نے نہیں بنائی ہے، اس کو وہ تو کسی اور نے بنایا ہے. تو سب اس کو جانو. تو 50% میرا رول ہے، 50% تو کریٹر کا رول ہے. یہ 50-50 کا معاملہ ہے. 50% میرا رول ہے، 50% کریٹر کا رول ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میرے مائنڈ جو ہے بس اسی کو میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. نتیجہ کیا ہے کہ فرسٹریشن، ٹینشن. آج ہی کے پیپر میں ایک اور نیوز ہے کہ ایک بہت بڑے بلیونیئر نے سوسائڈ کر لی وہاں پر USA کے. آج ہی ہے. کیونکہ اس کو پیس آف مائنڈ نہیں ملا. یعنی اس کے پاس ڈالر کا انبار ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کیا زندگی کا آئیڈیالوجی کیا ہے. وہ ڈالر کمایا، اس نے سمجھتا ہو کہ ڈالر مجھے آئیڈیالوجی دے دے گا.
تو ڈالر نے آئیڈیالوجی نہیں دی, فرسٹریشن پڑا, یہاں تک کہ سوسائڈ کر لیا اس نے. تو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں کہ لوگ کے پاس ڈالر آ جائے, ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ آ جائے. نہیں, آدمی کو آپ آئیڈیالوجی دینا پڑے گا, آئیڈیالوجی آف لائف, ایک ایسی آئیڈیالوجی جو ہر چیز کو رائٹ وے میں ایکسپلین کرے. کیونکہ آپ دیکھیے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مین از اے ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. مین از اے ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل. ہم توجہ چاہتے ہیں چیزوں کی, ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ہم توجہ کریں, اس کو ایکسپلین کریں. اس لیے ہمیں آئیڈیالوجی چاہیے. بلڈنگیں یا کاریں یا ویلتھ, بینک بیلنس یا فیم یا بڑی بڑی پوزیشن, اس سے آپ کو پیس آف مائنڈ نہیں مل سکتا جب تک آپ کے پاس ایک آئیڈیالوجی نہ ہو ایسی جس سے آپ زندگی کو ایکسپلین کر سکیں, جس سے آپ نیچر کو ایکسپلین کر سکیں, جس سے آپ ورلڈ کو ایکسپلین کر سکیں. اس سے آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. تو اس آدمی کے پاس یعنی بلین ڈالر تھے, اور آج ہی آپ پڑھ لیجیے, آج ہی پیپر میں آیا ہے کہ وہ امریکہ کا کہ اس نے سوسائڈ کر لیا, کیونکہ اس پر آئیڈیالوجی نہیں تھی. اس کے پاس پیسہ تھا, آئیڈیالوجی نہیں تھی. تو چاہے مسلم ہو نان, سب کا قصہ ہی. یعنی آج ہی کے پیپر میں جو ایجپٹ کے جو مسلمس ہیں جو یونیورسٹی کو جلا رہے ہیں, ان کے پاس آئیڈیالوجی نہیں. اور امریکہ کا جو بلینئر ہے اس نے جو سوسائٹی کر لی, اس کے اوپر آئیڈیالوجی نہیں. کیسی عجیب بات ہے. آج ہی کے پیپر میں آپ دونوں چیز دیکھ سکتے ہیں. ایجپٹ کے مسلم اسلامسٹ جو ہیں وہاں کے, وہ یونیورسٹی کو جلا رہے ہیں, اور پولیس فائرنگ کر رہی ہے, مر رہے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس آئیڈیالوجی نہیں. اور امریکہ کا بلینئر جو ہے وہ سوسائڈ کر رہا ہے, کیوں؟ اس کے پاس آئیڈیالوجی نہیں. یہ ہے آج کی دنیا کی پکچر. تو یہ جو سی پی ایس کا مشن ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں, دنیا کو روشنی دکھائیں. سارے لوگ روشنی سے محروم ہیں, کچھ پتہ نہیں لوگوں کو کہ کیسے زندگی کو ایکسپلین کریں. مجھ سے ایک صاحب نے جو امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہاں پر چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو اسٹریس ہوتا ہے, بہت اسٹریس ہوتا ہے, تو لوگوں نے کیا نکالا کہ چھٹی کے دنوں میں باہر جاؤ, کہیں آؤٹنگ کرو, وہاں پر کچھ انٹرٹینمنٹ ہو, انٹرٹینمنٹ سامان ہو, وہاں پر اپنے کو ڈی اسٹریس کرو. ڈی اسٹریس کرنے کے لیے آؤٹنگ ہالیڈیز میں. تو وہاں پر وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ کمپنیاں ہوتی ہیں, ہر چیز اس کا بھی ایک مینجمنٹ کا نکل آیا, بہت سی کمپنیاں مینیج کرنے لگیں لوگوں کے ٹور. تو انہوں نے بتایا کہ اب کیا ہے لوگوں کو کہ ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں باہر, آؤٹنگ کرتے ہیں, وہاں پر واپس آتے ہیں پھر نیا اسٹریس. تو اب نیا ٹرم وہاں نکلا ہے, ہالیڈے اسٹریس. ہالیڈے اسٹریس یعنی اس بات کے یعنی پری ہالیڈے بھی ایک اسٹریس ہے, اور پوسٹ ہالیڈے بھی اسٹریس ہے, بیچ میں انسان ہے. تو دنیا بھر میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے کہ لوگ ٹینشن میں جیتے ہیں, ان کو پیس آف مائنڈ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس رائٹ آئیڈیالوجی نہیں, رائٹ آئیڈیالوجی نہیں. میں اللہ کے فضل سے آپ دیکھیے میں ٹینشن فری رہتا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی اسٹریس نہیں, کیونکہ میرے پاس رائٹ آئیڈیالوجی ہے. میں جانتا ہوں کہ میں زندہ کس لیے ہوں, مروں گا تو کس لیے مروں گا, واٹ از پری ڈیتھ
what is post, what is in the pre-death period, what is in the post-death period, مجھے خبر ہے دونوں کی. تو میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹینشن فری رہتا ہوں. تو جب تک انسان کو آپ ایسی آئیڈیالوجی نہ دیں جس سے وہ اپنی ساری باتوں کو ایکسپلین کر سکیں, یعنی ہمارا پیدا ہونا, یہ دنیا میں رہنا اور طرح طرح کے ایکسپیرئنس ہونا, اپس اینڈ ڈاؤنس پیش آنا, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. ان سب کو جب تک آپ ایکسپلین نہ کر سکیں, موت کیا ہے, موت سے پہلے کیا ہے, موت کے بعد کیا ہے, ان سب چیزوں کو جب تک آپ ایکسپلین نہ کر سکیں تب تک آپ کو کبھی بھی پیس آف مائنڈ نہیں مل سکتا. یہ کچھ لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں, میڈیٹیشن کہیں تنہائیوں میں جا کر, جنگل میں جا کر, پہاڑ میں جا کر, اس سے آپ کو نہیں ملے گا آپ کو پیس آف مائنڈ. ایک صاحب نے مجھے اپنا قصہ بتایا کہ وہ سیکر تھے, ان کو تلاش تھی کہ حقیقت کیا ہے, تو ہمالیہ پہاڑ میں چلے گئے. وہ بالکل وہ بن گئے, یعنی ہرمٹ بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں, اب اللہ کے فضل ہمارے مشن میں جڑ گئے ہیں وہ, تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ سیکر بنے ہوئے تھے. ایک دن وہ ہمالیہ میں کہیں کسی مقام بیٹھی ہوئی صبح کو انہوں نے دیکھا کہ سورج نکلا. تو اسی زمانے میں انہوں نے ہماری کتاب میں پڑھا تھا گاڈ رائزز میں کہ سورج جو ہے بہت ہی زیادہ, یعنی اس کا ڈسٹینس ہے بہت ہی رائٹ ڈسٹینس پر ہے. وہ اگر وہ یعنی زمین سے اور سورج کا جو ڈسٹینس ہے وہ آدھا کم ہو جائے, اس وقت زمین سے سورج 9,30,00,000 میل دور ہے. اگر اس آدھا کم ہو جائے تو کیا ہوگا, زمین میں اتنی گرمی ہوگی ہم سب جل جائیں گے. اگر آدھا زیادہ ہو جائے, ڈبل ہو جائے, تو اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ ہم سب برف ہو جائیں گے. یہ ہماری کتابیں پڑھا تھا انہوں نے, یہ وہ اس وقت مجھے یاد آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا رائٹ پلیسمنٹ کیسے, یہ صحیح لوکیشن کیسے, اس کا صحیح جگہ پر کیسے وہ رکھا گیا ہے سورج, نہ کم نہ زیادہ. تو پھر انہوں نے اور کتابیں پڑھیں, تو پھر ان کو یعنی ڈسکوری ہو گئی کہ ہاں کوئی خدا ہے. اور پھر اللہ کے فضل سے ہمارے مشن میں جڑ گئے ہیں وہ. تو آئیڈیالوجی کے بغیر جی رہے تھے پہلے وہ, تو پریشان تھے. اب جب آئیڈیالوجی مل گئی ہے تو ان کا پیس آف مائنڈ حاصل ہو گیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی چیز جو دینے کی ہے وہ ہے رائٹ آئیڈیالوجی آف لائف. تو ہم اللہ کے فضل سے اسی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ہمارے ساتھی جو اللہ کے فضل سے دنیا کے ہر حصے میں کام کر رہے ہیں, تو میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ مدد ملے تاکہ وہ اس کام کو پھیلائیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ زندگی کی رائٹ آئیڈیالوجی کیا ہے, تاکہ دنیا کو پیس آف مائنڈ ملے. اپنی انرجی کو, اپنے ٹائم کو, اپنے پیسے کو ٹھیک کو خرچ کریں. اپنا موت سے پہلے کا زمانہ اس طرح وہ گزاریں کہ موت کے بعد کا جو زمانہ آنے والا ہے اس میں انہیں جو چاہتے ہیں وہ حاصل ہو. تو اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. اصل میں جو میڈیا کی جو امیج ہے افغانستان کے بارے میں, وہاں جو ملیٹنسی چل رہی ہے 30 سال سے, تو
ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم افغانستان جائیں، لیکن جامعہ سے چونکہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت بہت ساری یونیورسٹیوں سے تعلقات ہوتے ہیں، تو جامعہ میں آیا کہ وہاں منسٹری آف ایجوکیشن ایک پروگرام کر رہی ہے ایجوکیشن پر، تو وائس چانسلر نے میرا نام اور پروفیسر اختر الواسع کا نام نامینیٹ کر دیا۔ اب چونکہ وائس چانسلر کی طرف سے نامینیشن تھا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکے کہ ہم کیسے وہاں جائیں گے افغانستان، ہمیں تو وہاں اتنی ملیٹنسی چل رہی ہے، تو اس لیے مجبوراً ڈرتے سہمتے ہم تیار ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بہت سیکیورٹی ہوگی، آپ جائیے۔ تو اس طریقے سے ہم وہاں پہنچے۔ جب وہاں پر ایئرپورٹ سے اترے، وہاں اتفاق سے دونوں طرف واپسی میں بھی اور جاتے ہوئے بھی دونوں طرف افغان ایئر لائنس سے ہی ہم گئے۔ ایک ہے کام ایئر لائنس اور ایک ہے صافی ایئر لائنس۔ تو ہم بہت ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تسبیح لے کر گئے اور منزل لے کر گئے اور خوب دعائیں پڑھتے چلے گئے کہ پتہ نہیں ہم واپس آئیں گے کہ نہیں۔ تو وہاں جب اترے تو دیکھا تو بالکل سب چیز نارمل تھی، اور صرف جیسے چیکنگ اچھی طریقے سے ہوئی جیسے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر ہوتی ہے اس طرح ہوئی۔ باقی عورتیں بھی بہت وہاں پر کام کر رہی تھیں، جاب پر تھیں، اور کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہوا۔ وہاں پر کانفرنس کے لوگ وہیں پر آ گئے تھے، اور وہاں پر جو چیکنگ وغیرہ ہونے کے بعد وہ پھر ہوٹل لے گئے۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے چاروں طرف سیکورٹی چلے گی، وہاں تو بالکل کچھ نہیں۔ جو ہمارے 2 گاڑیاں تھیں، بس 2 گاڑیوں پر سب لوگ آ گئے اور وہ ہوٹل گئے۔ تو ہوٹل تھا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل۔ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل 1969 میں بنایا گیا تھا۔ یہ پہلا انٹرنیشنل لگژری ہوٹل تھا۔ اب یہ 3 اسٹار ہوٹل ہے، تو اس میں 200 کمرے ہیں۔ تو وہاں پر بلڈنگ بہت شاندار بنی ہوئی ہے، وہاں پر بہت اچھا ہوٹل ہے، لوکیشن بہت اچھا ہے۔ صرف گارڈ کی جگہ 2-3 لوگ رہتے ہیں جو گن لیے ہوئے رہتے ہیں، ان کا گارڈ روم ہے، بس اس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ چاروں طرف کوئی سیکورٹی نہیں، کچھ نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں۔ تو وہاں پر بہت آرام سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر ہم یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم تو صرف ہوٹل میں بیٹھے رہیں گے، باہر تو ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لیکن وہاں پر پتہ چلا کہ پروگرام بہت بڑا ہے، تقریباً 500-600 لوگ آئے ہیں، اس ہوٹل میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، تو انہوں نے پروگرام کہیں اور رکھا تھا۔ وہاں پر افغانستان میں بہت زیادہ، وہاں کابل میں بہت زیادہ ویڈنگ ہالس ہیں، بڑے بڑے ویڈنگ ہالس۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے، جدھر جیسے یہاں پر ہوٹل ایئرپورٹ سے چلیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ہوٹل بڑے بڑے نظر آتے ہیں، وہاں ویڈنگ ہال نظر آتے ہیں۔ تو بہت بڑے بڑے اس میں ہال ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شادی میں یہ لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کئی ہزار لوگوں کو مدعو کرتے ہیں۔ تو ہمارا پروگرام بھی ویڈنگ ہال میں تھا۔ تو اس کے وہاں کا کلچر سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں، چونکہ وہاں پر ایجوکیشن بہت کم ہے، تو بڑے بڑے سینٹرز جو ہوتے ہیں، ایجوکیشنل سینٹرز وغیرہ، تو منسٹری آف ایجوکیشن کو بھی ویڈنگ ہال میں اپنا پروگرام کرنا پڑا، کیونکہ وہاں کوئی اور دوسری جگہ نہیں رہی ہوگی۔ تو وہاں پر پروگرام ہوا۔ جب میرے سامنے پروگرام آیا تو اور تعجب ہوا کہ سب سے پہلے انہوں نے میرا پریزنٹیشن رکھ دیا۔ اب وہ ایک نئی جگہ، نئے لوگ، اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ سب سے پہلے میں کیا پریزنٹیشن کروں گی۔ مجھے تو پہلے میں دیکھ لیتی کہ لوگ کس طرح بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب پروگرام دیا تو انہوں نے کہا آپ اس میں چینج کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں۔ تو میں نے کہا تو میرا چینج کر دیجئے۔ میرا آفٹرنون میں انہوں نے پھر کر دیا، اور میرا ٹاپک بھی چینج کر دیا مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے۔ اب جو ہم لکھ کے لے گئے تھے امپورٹنس آف ایجوکیشن، تو وہ ٹاپک ہی انہوں نے چینج کر دیا، سوشل موبلائزیشن فار ایجوکیشن، ایسا کچھ کر دیا انہوں نے۔ اب اور مسئلہ ہو گیا کہ اب کیا کریں، وہ ٹاپک بھی چینج ہو گیا۔ اور جب ہمارے کئی لوگ تھے، پاکستان کے 3 پروفیسرز تھے، ایک سڈنی کے تھے، اور ایجپٹ کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نے پریزنٹیشن کیا تھا،
تو وہ سب لوگ امپورٹنس آف ایجوکیشن کے جو پوائنٹس ہیں قرآن سے حدیث سے لے کر وغیرہ وہ سب ان لوگوں نے بیان کر دیے. اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کیا بولوں. میرا ٹاپک بھی بدل گیا اور میرے سارے پوائنٹس بھی سب نے بول دیے. اب کیا بولوں, تو بہت ہی جیسے ہوتا ہے برین اسٹارمنگ ہوئی. اتنے سارے لوگ, بہت سارے, پورا بڑا ہال بھرا ہوا تھا, کئی اسٹیٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا سوشل موبلائزیشن ہے, تو میں نے سوچا سب سے پہلے میں تھوڑا سا 5 منٹ اب امپورٹنس آف ایجوکیشن پہ کہہ کے اس کے بعد وہ بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی انڈیویجول تعلیم کیسے حاصل کی. کیونکہ گورنمنٹ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام گورنمنٹ کرے گی, تو گورنمنٹ اتنا بڑا, اتنا جائگنٹک پروپورشن کا کام ہے کہ پورے ملک میں پورا ایجوکیشنل سسٹم تہوبالا ہو گیا ہے. تو اس کو پورا گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے؟ اتنے فنڈس گورنمنٹس کے پاس کہاں آئیں گے؟ تو میں نے کہا یہ میں اپنا پوائنٹ رکھتی ہوں کہ ایک تو انڈیویجول کے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو ہم نے کس طریقے سے ہم نے تعلیم حاصل کی ایک گاؤں میں رہتے ہوئے, تو وہ سب ان کو بتایا. پھر اس کے بعد بتایا کہ کمیونٹی سپورٹ جو ان کا تھا, ہم نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ہمارے سارے گھر, سارے باغات سب پڑے ہوئے تھے, کوئی کام نہیں آ رہا تھا, سب لوگ شہروں میں رہتے تھے. تو ہمارے ایک کزن تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کافی پیسہ ہے. تو ہم فادر کے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پیسے کو ایک اچھا اسٹینڈرڈ کا انگلش میڈیم اسکول کھولیے. تو انہوں نے بہت شاندار اسکول اعظم گڑھ میں اس گاؤں میں ریموٹ ولیج میں کھولا. آپ تو گئے تھے نا ذکوان صاحب, تو وہاں پر انہوں نے کھولا. بہت شاندار اسکول وہ چل رہا ہے, 24 گاؤں کے بچے اس میں پڑھنے آتے ہیں. اور وہ ہمارے اینسسٹر جو کہ چترال کے علاقے سے آئے تھے, انہی کے نام پر ہے ضیاء الدین میموریل اسکول. تو وہ ہم نے ان کو سب بتایا, بہت زیادہ وہ خوش ہوئے. اور میری تقریر کے بعد سب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے باقاعدہ آئے. یہ جو افغانی ہیں بہت ہی سادہ مزاج کے ہوتے ہیں, کوئی پام پین شو نہیں ان کے یہاں ہوتا. اور خود ڈپٹی منسٹر میرے پاس آیا اور بہت اچھا لگا آپ یہاں آئیں. ہم نے مولانا کی کتابیں مدینے میں ہم پڑھتے تھے, ہم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور ہم ان سے بہت متاثر ہیں. اسٹیج پہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ہز اسٹوڈنٹ. اور بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے جب ان کو پتہ چلا کہ میں مولانا کی بیٹی ہوں. تو وہاں پر کوئی وہ نہیں, منسٹروں کے ساتھ بھی کوئی سیکیورٹی, ویزیبل سیکیورٹی تو نہیں ہے, کچھ تو ہوگی ہی, لیکن ایسا نہیں کہ وہ سراؤنڈیڈ بائی سیکیورٹی پیپل, ایسا نہیں تھا. تو جب پہلے دن ڈپٹی منسٹر آیا تھا, دوسرے دن منسٹر آیا. تو منسٹر کی تقریر اتنی پیشنیٹ اپیل تھی کہ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے, کس طریقے سے اسلام میں اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے تعلیم کی, ہم لوگوں نے کیا تعلیم کو برباد کر کے رکھا ہے. انہوں نے سارا بتایا کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں تو ہم نے 50% ریسٹور کر لیا ہے. خاص طور پر گرل ایجوکیشن کے تمام جو بلڈنگیں تھیں سب انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا, اور راستے سیف نہیں ہیں, تو اس لیے بچیاں پڑھنے نہیں آتی ہیں. لیکن جو مین شہر ہیں, قندھار ہے, کابل ہے, اور کچھ ایسی مین شہر بتا رہے تھے, وہاں ہم نے 50% ریسٹوریشن کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی جو کنارے کے علاقے ہیں, غزنی وغیرہ, جہاں ملیٹنسی چل رہی ہے, تو وہاں پر ابھی بھی سب اسکول بند ہیں, بچیوں کے سب اسکول بند ہیں. تو بہت ہی جیسے ان کو دل سے بول رہے تھے, جیسے ان کو درد ہو رہا تھا کہ بچیوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے, کتنا بڑا ان کا لاس ہے یہ. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم اتنا زیادہ اچھے لوگ ہیں یہ, لیکن وہاں پر ملیٹنسی, لوگوں نے بتایا کہ اصل میں افغانیوں نے ملیٹنسی نہیں چلائی تھی, وہ تو بہت ہی پیس لونگ تھے. یہ تو جو پڑوسی ملک سے کے جو طالبان تھے وہ یہاں آئے تھے, اور ان کی وجہ سے انہوں نے یہ سیدھے سادھے جو کم پڑھے لکھے لوگوں کو بیوقوف سمجھ لیجیے ایکسپلائٹ کیا, اور یہاں ملیٹنسی چلا دیا. اب وہ اتنا زبردست ملیٹنسی چلی کہ تمام پورا شہر سمجھ لیجیے کھنڈر ہو گیا ہے. اب جو 10 سال میں وہ کر رہے ہیں, بلڈنگیں بنا رہے ہیں, ایک ایریا میں ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس سے دور جائیں تو بالکل آپ کو کھنڈر نظر آتا ہے. بعد میں ہم لوگ کہیں ایک آدھ جگہ گئے, جیسے دارالامن ہے, بادشاہ امان اللہ خان نے اس کو 1920s میں بنایا تھا, تو وہ بالکل کھنڈر
تو ہمارے ساتھی لوگ اندر گئے، میں نے کہا میں نہیں اندر جاؤں گی، تو بالکل کھنڈر لگ رہا تھا۔ تو پہلے تو سوویٹس آئے، تو لوگوں نے بتایا کہ سوویٹس جب آئے تو یہاں پر جنگ جو ہے پہاڑوں میں سے لڑ رہے تھے لوگ، تو بہت زیادہ تباہی شہروں کی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ لوگ گئے، اور چونکہ افغانستان میں ٹرائبل سوسائٹی ہے، تو پھر آپس میں سب ٹرائبس لڑنے لگے۔ اس جنگ میں پورا شہر تباہ ہو گیا۔ اور جو دارالامن تھا وہ ایک نمونہ تھا۔ دارالامن کے سامنے ہی انڈیا کی گورنمنٹ وہاں پارلیمنٹ ہاؤس بنا رہی ہے، کیونکہ بہت اچھا لوکیشن ہے وہ۔ تو اس وجہ سے ہم نے دونوں چیز دیکھی، اور وہ کھنڈرات سب دیکھ کر کے بہت ہی سخت وہ ہوا کہ اتنے قیمتی لوگ تھے، لیکن کس طریقے سے لوگوں نے ان کو بہکا کر کے ملیٹنسی میں شامل کر لیا، اور ان کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیا۔ آج کل بغیر تعلیم کو تو آدمی کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ایک جگہ باغ بابر گئے، وہاں بابر بولتے ہیں پتہ نہیں کیوں، تو باغ بابر گئے۔ وہاں پر بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا تھا، اور 1528 میں یہ جگہ بنائی تھی، کیونکہ جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مغل رولرز جو تھے وہ بہت بڑے بڑے باغ بناتے تھے، پلیجر ہاؤسز تھے ان کے۔ تو اسی طریقے سے کابل نے اپنی یادگار کے طور پر اور ایک جگہ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ آدمی وہاں جائے اور تھوڑا سا اچھا وقت گزارے، تو اس نے وہاں پر بنایا۔ تو اس کے بعد اس میں بہت زیادہ ایکسٹینشن ہوا، اور بہت شاندار وہ جگہ انہوں نے بنا دیا۔ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ عورتیں، اچھا ہم سمجھ رہے تھے کہ بازار میں تو کوئی ہوگا نہیں، لیکن بازار میں تو ایسے ہی جیسے ہم لوگوں کے یہاں چاندنی چوک ہو یا بھوگل ہو، بھیڑ لگی رہتی ہے، تو اسی طریقے سے وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے۔ لیکن عورتیں ابھی تک وہ جو برقع ہوتا ہے، گول برقع جو ہوتا ہے، جس کو انگریزوں نے کہا تھا کہ یہ عورتیں تو خیمہ لے کر چلتی ہیں، تو وہ ابھی تک وہاں چلتا ہے۔ لیکن بہت ساری عورتیں جو صرف حجاب میں رہتی ہیں، بہت سی ایسی عورتیں، دھیرے دھیرے وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر عورتیں برقعے میں ہی رہتی ہیں۔ لیکن بہت کافی جو ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے، اور تعلیم لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا اسکول جگہ جگہ کھلے ہوئے تھے، بچیاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں۔ تو سب سے اچھی بات جو ہمیں وہاں لگی کہ ایک دن جب ہم پہلے ہی دن پروگرام سے آئے، تو وہاں پر 2 صاحبان کا ویٹ کر رہے تھے ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ CPS انٹرنیشنل سے ہیں۔ تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ یہاں پر جہاں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے لیے، تو وہاں بھی CPS انٹرنیشنل وہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو ہم سب کو لے آتے، ان سے ملواتے۔ اور انہوں نے بتایا کہ میں جو ہوں پشتو میں ترجمہ کر رہا ہوں تذکیر القرآن کا، اور 24 پارے کر چکا ہوں۔ لیکن افغانستان میں انہوں نے بتایا کہ حالات اچھے ہیں، لیکن وہ جب ملیٹنسی ہو رہی تھی تو وہ چلے گئے تھے پڑوسی ملک میں، تو وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، بہت ہی خاموشی سے وہ کام کرتے ہیں، اسی لیے میں ان کا نام بھی نہیں بتا رہی ہوں۔ بہت ہی خاموشی سے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے میں ایسی لٹریچر سب کو دیتا تھا، تو ایک دن مجھے جس آدمی کو میں لٹریچر دیتا تھا اسی نے مجھے گولی ماری۔ وہ گولی پتہ نہیں کیسے کپڑے وپڑے میں پھنس کے رہ گئی، مجھے لگی نہیں۔ تو اس کے وہاں پر ایک سڈنی سے بھی ایک پروفیسر آئے تھے، تو ان کو میں نے سب کتابیں دیں، اور انہوں نے اسی وقت اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پرافٹ آف پیس ڈپٹی منسٹر کو، اور باقی جو سب پروفیسرس پاکستان سے آئے تھے ان کو، اور سڈنی والے کو، کئی لوگوں کو پرافٹ آف پیس دیا، باقی چھوٹے چھوٹے لٹریچر اور بھی لوگوں کو دیا۔ لیکن وہاں تو بہت زیادہ لوگ تھے، اور ہمارے پاس اتنا سامان تھا نہیں، ہم تو سمجھ کے ہی نہیں گئے تھے کہ وہاں ہم کچھ کام کر پائیں گے، تو اس لیے بہت زیادہ لٹریچر نہیں لے کر گئے تھے۔ وہاں تو بہت کام ہو سکتا ہے۔ تو بس، اور دوسری ایک افغانی جو مجھے لگے کہ بہت ہی ٹینشن فری رہتے ہیں،
ہم نے کہا اس سے زیادہ تو ٹینشن میں ہم لوگ رہتے ہیں. بالکل 30 سال سے جہاں ملیٹنسی چل رہی ہو ہم سوچتے تھے کہ لوگ پریشان رہتے ہوں گے، لیکن وہ خوب کھاتے ہیں پیتے ہیں، خوب مذاق کرتے ہیں، بالکل لگتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے. تو یہ بہت اچھا لگتا تھا کہ ان لوگوں کے اندر اتنے زیادہ بہادر ہیں کہ وہ ہر چیز کو جھیل لیتے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو اگر وہاں پر ایجوکیشن کی تعلیم برابر کام ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے وہاں کی گورنمنٹ کی وہ بہت اچھی ٹیم ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ محنت سے کام کر رہے ہیں. تقریباً 10 سال میں انہوں نے ایک دم سے سارا ڈیولپ کر دیا. اور ایئر لائنس جو بالکل ٹائم سے گئی ٹائم سے آئی، مطلب ڈسپلن اتنا زیادہ تھا. حالانکہ بلڈنگ بہت چھوٹی سی تھی ایئرپورٹ کی، لیکن کام جو ہو رہا ہے وہ بہت صحیح کام ہو رہا ہے. اور کوئی بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ کوئی وہاں پر، سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں لگتا کہ ان لوگوں کی ٹریننگ بہت اچھی ہو گئی ہے، ٹرینڈ ہو گئے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا بھی شوق ہے، پڑھنا چاہتے ہیں. اب ان سے میں نے کہا، جو آئے تھے کہ ہم پشتو میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا اپنی انگلش اور امپروو کریے. تو وہ فوراً کہنے لگے ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہیں فوراً بات کو مان لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ہم لوگ کو دوبارہ کچھ چند لوگوں کو ساتھ میں جانا چاہیے. اور وہاں بہت زیادہ مواقع ہیں. کہہ رہے تھے افغانستان میں بہت زیادہ مواقع ہیں. وہاں جو لوگ اندر سے ہیں وہی باہر سے ہیں، ایسا نہیں کہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ. تو اس لیے ہم ان کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. اور وہاں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں، اور 2-4 مہینے میں وہاں موسم بھی، اس وقت تو موسم وہاں بہت ٹھنڈا تھا، لیکن 2-4 مہینوں کے بعد وہاں موسم اچھا ہو جائے گا. تو آپ بہت آرام سے وہاں پر کام کر سکتے ہیں. اور وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں. وہاں جو سیکریٹری تھا ایجوکیشن منسٹری کا، وہ خود ایئرپورٹ پر پہنچانے ہمیں آیا تھا، اندر تک آ گیا تھا. تو بہت ہی کوآپریٹو، وہ بہت ہی وارم فرینڈلی لوگ ہوتے ہیں.